کیسے سمجھیں گے آپ؟ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا. وہ سمجھنا یہ کہ وہ روح ہے اللہ کی، جو اللہ نے ہمارے سب کے اندر وہ روح ڈال رکھی ہے. اس میسنجر کو اللہ نے جبریل، روح الامین اور روح القدس کا. روح جو آ رہی ہے اللہ کی روح، وہ کس زبان میں ہو سکتی ہے آپ جانیں؟ اب یہ لکھا ہے بی لسان عربی مبین، یہ عربی زبان کی وضاحت کرتی ہے. یعنی جو آیت کی اسپرٹ آپ کو آئے گی اس پہ آپ نے بالکل ثابت قدم ہو جانا ہے. اتنے مسلمان بیٹھے ہوئے، ان کو اگر روح القدس نہیں آ رہی، اگر آپ کے روح رجسٹر نہیں ہوئی تو قرآن ایسی پڑھ رہے ہیں، آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں سب، اس کو آپ نہ مانیں تو آپ دشمن ہو گئے جبریل کے، روح کے دشمن ہو گئے. اللہ کی روح کے دشمن کا مطلب اللہ سے دشمن لے لی. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فہد خان ہے اور میں آپ تمام لوگوں کو آج اس درس میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ آج کا درس کا اہتمام IAPC کینیڈا کے تعاون سے کیا گیا ہے، جس کا موضوع ہے اللہ بشر کو کیسے وحی یا متاثر کرتا ہے کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے. اس سے پہلے کہ اس درس کا آغاز ہو، میں نئے آنے والے حضرات کے لیے کچھ ضروری ہدایات کو واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں سب سے پہلے میں آپ کی توجہ مطلوب کرتا ہوں اس کتابچے کی طرف جو آپ تمام لوگوں کو مینجمنٹ کی طرف سے تقسیم کیا گیا ہے. اگر اس کتابچے کا مطالعہ آپ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کی دائیں جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف قرآنی آیات عربی میں درج ہیں بما حوالہ، اور بالکل اسی صفحے پر اس کے سامنے اردو میں اس کا ترجمہ دیا گیا ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ دوران درس جو بھی آیات کی تلاوت کی جائے گی اس کی تصدیق آپ خود بھی کر سکیں. دوران درس سوالات کرنے اور آپس میں بات کرنے کی ممانعت ہے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ہماری طرف سے ایک پینسل اور کاغذ دیا گیا ہے، جس کی مدد سے دوران درس آپ کے ذہن میں آنے والے تمام سوالات کو آپ لوگ اس پہ درج کر لیں. درس کے اختتام پر سوال و جواب کا ایک سیشن مرتب کیا گیا ہے، جس میں آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنے سوالات کی وضاحت جناب برادر محمد شیخ صاحب سے حاصل کریں. اس بات کی خصوصی خیال رکھیں کہ آپ کے سوالات آج کے موضوع کے مطابق ہوں. اب اور کوئی آپ لوگوں کا وقت لیے بغیر میں دعوت دیتا ہوں جناب برادر محمد شیخ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کے موضوع جس کا عنوان ہے کہ اللہ بشر کو کیسے وحی یا متاثر کرتا ہے کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے پر وضاحت دیں. جناب برادر محمد شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے، بشر کو جب وحی کی جاتی ہے اس کا کس طریقے کا پروسیس ہے. وحی کے معنی ہوتے ہیں انسپریشن انگلش میں، اور اردو میں متاثر کر دینا، انفلوئنس کر دینا. اب یہ پورا سمجھنے کے لیے آپ کو ایک دو چیزیں اور سمجھنی پڑیں گی کہ ایک ہماری جسمانی فزیکل باڈی ہے، ایک ہم فزیکل باڈی ہیں، جسم ہمارا، اور ہمارے ہارٹ اور یہ دو برین. ان دو برین میں ایک میں انٹیلیجنس ہوتی ہے، یہ والا لیفٹ رائٹ ہینڈ از انٹیلیجنس اینڈ لیفٹ ہینڈ از ایموشنس. یہ ڈیوائیڈڈ ہے ایسے یہاں پر برین میں. تو اس دماغ میں ایموشنز بھی ہیں اور انٹیلیجنس بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کے کام کرتی ہیں. جو بھی کوئی آپ بات سننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس دونوں کا استعمال ہوتا ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. یا پھر جب آپ کوئی بات کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دونوں کو ایگری ہو کے ایک ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے، جو ہمارے ذہنوں میں. دوسری چیز یہ ہے ہمارے اندر اللہ کی اسپرٹ بھی ہے.
جب میں اللہ کہوں گا تو پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں. اللہ پورے کائنات کا، انسانیت کا بادشاہ ہے، مالک ہے. وہ جو اللہ ہے اس نے کچھ الفاظ کتاب کی شکل میں، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، وہ ہمیں بھیجے، اور ان الفاظ کے اندر ایک مقصد ہے. کیسے سمجھیں گے آپ؟ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا. وہ سمجھنا یہ کہ وہ روح ہے اللہ کی، جو اللہ نے ہمارے سب کے اندر وہ روح ڈال رکھی ہے. اللہ کی کتاب کی روح وہ ہم سب کے اندر ہے، اور ہماری اپنی کیا ہے؟ نفسیات. ذکر انٹیلیجنس ہوتا ہے، مونس ایموشنز ہوتی ہیں، فیلنگز. یہ ہم بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک ایسی چیز ڈالی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کی روح ہے. وہ اس کتاب کی سینس ہے، ایسنس ہے، اس کا مقصد ہے. ایک آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا جب آپ مقصد سمجھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس پہ پھر عمل کرنا پڑتا ہے، یا سمجھ جاتے کہ اچھا بھئی یہ یوں ہے، یہ ایسے نہیں ہے. جب بھی بات اللہ کی آیت کو آپ کہیں گے میں سمجھ گیا، تو وہ اللہ کی روح کی وجہ سے سمجھے آپ. کہ جب بھی کوئی انفارمیشن آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی تو وہ روح ہمارے اندر ہوتی ہے. ہمارے اندر روح اللہ کی. وہ روح جب میں کہوں آپ کے اندر ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ کتاب کے جو ورڈز ہیں، پوری قرآن کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب کے جو ورڈز ہیں، اس ورڈز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے ایک میسیج آنا چاہیے آپ کو. اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس سے آپ کو ایک پیغام آنا چاہیے. تو جو پیغام آتا ہے وہ وایا میسنجر آتا ہے، وایا رسول. وہ جو پڑھتے ہیں تو وایا میسنجر آپ کے پاس آتا ہے. اس میسنجر کو اللہ نے جبریل، روح الامین اور روح القدس کا. جو پیغام اللہ کی کتاب سے ہمیں آئے گا اس کو اللہ جبریل کہہ رہا ہے، روح الامین کہہ رہا ہے، روح القدس کہہ رہا ہے. اب یہ میں نے عربی کے لفظ بول دیے. روح القدس کا معنی ہوتا ہے مقدس روح. روح الامین کا امانت دار روح، امانت دار جس پہ آپ توکل کر سکتے ہیں، اور اس سے مقدس کوئی چیز ہی نہیں اللہ کی روح کے علاوہ. اللہ کی روح کے علاوہ کوئی مقدس ہے ہی نہیں. اللہ مقدس ہے اور روح بھی اس کی مقدس ہے. اس کے جو بات کہی ہے کلام میں، جو کہا ہوا ہے، اس کی جو بات سمجھ ہے وہ مقدس ہے اور امانت دار ہے. اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں، بلیو کر سکتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں 17 کی 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ روح جو میرے رب کے امر سے، اور تم سب کو اس کا علم تھوڑا دے رکھا ہے. میں نے بتایا تھا روح اس کتاب کی لفظوں کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سینس، اس کا مقصد، اس روح کا علم آپ کو کم دے رکھا ہے. اس روح کا علم جو ہے دنیا میں سارے لوگ جو ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، اس انڈرسٹینڈنگ یا اس اسپرٹ کا، ایسنس کا، ہمارے پاس اس کی ایسنس نہیں ہے. کتاب ورڈ تو پڑھ رہے ہیں ہم، ایک تو ہوتے ہیں صرف عربی تلاوت کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں اس کو ترجمے سے کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی. ترجمہ یاد بھی ہو جاتا ہے ان کو، لیکن اس کی روح نہیں پتہ چلتی اس کا مقصد کیا ہے. آپ ایک ترجمہ یاد کر لیا، کوئی بھی یاد کر لی، اس کے جو مقصد ہے وہ آپ سے کنیکٹ ہونا چاہیے، تو وہ روح ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. روح جو ہے اللہ کے آرڈر سے، جب وہ آرڈر دے گا تو آپ کو وہ چیز کھلے گی جا کے آپ کے اندر جو روح ہے. کیونکہ آپ اپنے دماغ سے وہ جانتے ہیں، یا اپنے جذبات سے اور ملا کے، دماغ اور جذبات سے جو ملا کے آپ جانتے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، جو بھی لائف میں آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن اللہ کی جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ ایسا کوئی جملہ، ایسے سینٹنس باہر ہے ہی نہیں. تو جب اللہ کی بات آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو اس کی اسپرٹ آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ، وہ آپ نے محاشے سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے جب آتی ہے، وہ روح ہے. اس بات وہ کبھی یہ کہیں دنیا میں میچ نہیں کرے گی. میچ سے مطلب یہ کہ وہ کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آ جائے گی، وہی بات لکھی ہوئی یہاں، وہ یہاں ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہاں سے غیب سے آتی ہے آپ کے پاس، یعنی فرام دی ایبسینٹ وہ آتی ہے غیب سے. تو وہ روح جو ہے اللہ کے آرڈر سے آتی ہے، اور تم سب کو اس کا علم قلیل دے رکھا ہے. ہم سب کے پاس اس کا علم جو ہے قلیل ہی ہے، اس روح کا. اب وہ کس طرح سلسلہ ہوتا ہے تو دیکھیے بتاتا ہے کیسے آئے گی. سورہ 26 192 سے 195. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اور بے شک ضرور اس کے رب العالمین نے نازل کیا اس کو، اس کے ساتھ روح الامین نازل ہوئی تیرے دل کے اوپر، اس لیے کہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے، واضح عربی زبان کے ساتھ. اب یہاں یہ لکھا ہے کہ بے شک روح جو ہے اللہ نازل کر رہا ہے، بے شک رب العالمین کی طرف سے روح آئی. اب روح سمجھ جائیں، وہ اللہ کی آیت کی اسپرٹ، ایسنس، اس کی مقصد، آیت کا مقصد، اسپرٹ، ایسنس. رب العالمین نزل بھی روح الامین، اس روح الامین جو نازل ہو رہی ہے وہ کتاب کے ساتھ، بھی کا مطلب ہے کتاب قرآن کے ساتھ نازل ہوئی. علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے. میں ایک جنرل سوال کر رہا ہوں، روح جو آ رہی ہے اللہ کی روح، وہ کس زبان میں ہو سکتی ہے آپ کے ذہن میں؟ جی بتائیں. یہ کون بولا؟ قوم کی زبان میں. کیوں، کیسے بولا انہوں نے کہ آپ کس زبان میں سن رہے ہیں؟ تو میں جو پڑھ رہا ہوں تو وہ قوم کی زبان میں سمجھ رہے ہیں نا آپ. سمجھ رہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. روح جب آئی نزل بھی روح الامین علی قلبک، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے. تو بیسیکلی قوم کی زبان میں جو بھی قوم کی زبان ہوگی، جس وقت بھی قوم کی زبان میں، وہ روح اس کے ساتھ آئے گی. اب یہ لکھا ہے بھی لسان عربی مبین، یہ عربی زبان کی وضاحت کرتی ہے. جو اسپرٹ آئی اور جس قوم کی زبان میں بولا، اس جب سنا آپ نے تو اس کو آپ چیک کریں عربی زبان میں وہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے. تو جو قوم کی زبان میں روح آتی کسی کے پاس، وہ عربی کی زبان کی وضاحت کرتی ہے. یعنی کہ میں نے اردو میں ایک بات کہی، آپ نے سنا، تو میں کہوں یہ کہاں لکھا ہے، تو آپ کہیں دیکھیے لکھا ہے بلسان عربی علی قلبک، یہ بتا دیں یہ لکھا ہوا. وہی جو میں نے بولا تھا وہی آپ کو واپس پوائنٹ کرنا چاہیے اس آیت کی طرف کہ یہ آئی ہے عربی زبان کی وضاحت کرنے. وہ جو زبان روح آتی ہے وہ عربی زبان کی وضاحت کرتی ہے، کیونکہ آپ اردو میں سن رہے ہیں تو اس کی اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ، جو ایک انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے وہ اردو زبان میں آ رہی ہے. وہ قوم عربی زبان کی وضاحت کر دے گی. کہ اگر آپ نے غلط سمجھا ہوا ہے تو جب آپ عربی میں دیکھیں گے تو وہ میچ ہی کرے گا. تو یہ یاد رکھیں جب روح آتی ہے تو سمجھ لیے کہ بالکل 100% اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بالکل وہ بنا سکتے ہیں اپنا بلیف مقدس ہو. لیکن میں نے یہ بتا دیا وہ آئے گی آپ کی زبان کے اندر تاکہ آپ زبان میں بات کو سمجھ سکیں. اور اس کا پروف اگر صحیح ہے تو آپ قرآن کی طرف دیکھیں، وہ قرآن کے الفاظ ویسے صحیح لکھے ہوں گے جو زبان نے اس کو وضاحت کی. کیونکہ جب آپ ایک چیز سمجھ جاتے ہیں تو آپ جا کے کہیں بات کرتے ہیں. میرے جو بھی جاننے والے لوگ ہیں ان سے میں نے یہی درخواست کی ہے کہ آپ خود کم بولیں، آپ سچویشن بنائیں اور آیت پیش کر دیں. جب آیت پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے تو اس کو اس کی زبان میں سمجھ آ جائے گی بات. عربی خالی نہیں پڑھیں گے آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر بولتا ہوں تو لوگ عربی سمجھ میں آ گئی آپ کو عربی سمجھ میں، آپ نے عربی یاد بھی کر لی. اب کیا ہوا، کسی سے بات چیت شروع ہوئی تو آپ نے ایک دم بول دیا قل نزل القدوس من ربک بالحق، یہ ہے نا لکھا ہوا، اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کیا بولا آپ نے. تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ اس عربی زبان کی آیات کی تلاوت کری آپ نے، اس کا ترجمہ کیا اور پھر پوائنٹ کرایا کہ دیکھیے یہاں یہ لکھا ہوا ہے، جیسے یہ یہاں لکھا ہوا ہے. تو وہ جو پوائنٹ کرانا ہے نا وہ ہے آپ کا کام. بس میں جب آتا ہوں یا بیان کرتا ہوں یہ چیز میں نے نہیں لکھی ہے، میں پہلے سے پڑھ کے آیا، لیکن جو لکھا ہوا میں پوائنٹ کرا رہا ہوں یہاں پر. تو پوائنٹ کرانا ہمارا کام ہے کہ دیکھیے یہاں لکھا ہے، تو وہ وضاحت ہو جاتی ہے عربی زبان کی. اور اگر آپ نے غلط سمجھا وہ یہاں کچھ اور لکھا ہوا، آپ کچھ اور بول رہے ہوں گے، اور جب کچھ اور بول رہے ہوں گے تو وہ میچ ہی کرے گی. سورہ 16 کی 102 قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. کہہ دو روح القدس سے نازل کر دیا تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تاکہ ثابت قدم کر دے ان لوگوں جو ایمان لائے، وہدی وبشری للمسلمین، اور ہدایت بشارت مسلمانوں کے لیے. اب وہی روح القدس اللہ کے آرڈر سے آئی، نازل کر دیا روح القدس نے من ربک بالحق، حق کے ساتھ نازل کیا. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو، اور وہ ہدایت بشارت مسلمانوں کے لیے. یعنی جو آیت کی اسپرٹ آپ کو آئے گی اس پہ آپ نے بالکل ثابت قدم ہو جانا ہے. جب آپ سمجھ جائیں اس کی اسپرٹ کو تو اس پہ وہ مسلمان جو ہیں اور ان کے لیے بشارت ہے اور ہدایت ہے. اگر آپ اس کو سمجھ کے یاد کر لیں تو وہ آپ کے سائیکی میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے ایز این آیت آف اللہ، ایز اے قول رسول.
ہمارے ذہن میں آیت جب رجسٹر ہو جاتی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ وتھ اسپرٹ اٹ بیکمز اللہ کی آیت ہے، وہ رسول کا قول ہے، وہ ہمارے ذہن میں آ گیا، آیت اور قول رسول ہے تو وہ آپ کے ذہن میں آ گیا، تو آپ کو اس میں بتانے میں حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کے لیے لکھا ہوا ہے، کہہ دو کہ روح القدس نے نازل کر دیا تیرے رب کی طرف سے بالحق، سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہدایت بشارت مسلمانوں کے لیے، جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر روح القدس نہیں آ رہی، اگر آپ کے روح رجسٹر نہیں ہوئی بھی تو قرآن ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں سب، جب تک کہ وہ آپ کے پاس روح آ جائے گی حق، تاکہ آپ ثابت قدم ہو جائیں کہ یہ آیت میں لکھا ہے یہ میرا بلیف ہے، یہ آیت میں لکھا میرا بلیف ہے، تو یہ روح ثابت قدم کر دیتی ہے ایمان والوں کو، ہدایت و بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیوں کہ اللہ کی آیت کو فالو کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ جب روح ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مقصد سمجھ میں آئے تو کیا عمل کریں گے آپ؟ جب اللہ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے آپ، اس کی روح ہی نہیں پتا، تو آپ عمل نہیں کر سکتے نا۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ ہدایت بشارت مسلمانوں کے جس کے پاس اللہ کی آیت کی روح آ جائے۔ تو یہ میں آپ کو روح بتا رہا ہوں کس طرح یہ آتی ہے اور کس طرح ہمارے اندر بھی ہے، اور اس کو اللہ نے نام دیا جبریل کا، سورہ بقرہ 2 کی 97، قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، کہہ دو کون ہے دشمن جبریل کا، بس بے شک اس جبریل نے اس کو کتاب کو تیرے قلب پر نازل کیا، اللہ کی اجازت سے تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ سامنے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا روح کے بارے میں بات آ رہی تھی نا، اب روح کی امین بھی ہے اور مقدس بھی ہے، دونوں ہم نے پڑھ لی، نزل بھی روح الامین اور یہ روح القدس، ابھی پڑھا نا روح القدس اوپر لکھی ہوئی ہے، اور پیچھے پڑھا تھا روح الامین امانت دار روح، اور ابھی پڑھا روح القدس مقدس روح۔ اس کا نام کیا ہوا؟ جبریل، مقدس روح، امانت دار روح، یعنی کوئی بھی ایک آدمی بات کرے اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ اتنی مقدس کر سکتا ہے کوئی بات، لیکن اللہ کی آیت کی جو اسپرٹ ہے وہ مقدس ہے اور وہ امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی ہے، مطلب اس پہ آپ 100% ٹرسٹ کر سکتے ہیں، بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ اور جبریل اس کا نام ہے، جبریل اس کا نام ہو گیا، اور روح القدس اور روح امانت دار روح۔ تو جب بھی آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے اس امانت دار روح پر یا مقدس روح پر، اور جبریل اس کا اچھا یہ میسنجر کے طور پہ بھی ہے اور ایز اے میسج، روح الامین ایز اے میسج بھی ہے اور ایز اے میسنجر بھی ہے۔ تو وہ جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کون ہے دشمن جبریل کا، بتائیں کون ہے؟ بہت ضروری بات ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اللہ کی آیت کی جو روح آئی ہے اس کی اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ، اس کو آپ نہ مانیں تو آپ دشمن ہو گئے جبریل کے، روح کے دشمن ہو گئے آپ۔ اللہ کی روح کے دشمن کا مطلب اللہ سے دشمن لے لی۔ تو جبریل ایک لفظ سے دشمنی نہیں ہے، جبریل تو روح الامین القدس ہے، ایک یہ اس کو فرشتہ کہہ دیا، یہ بھی غلط بات ہے، یہ دشمنی فرشتہ کہہ دیا، لیکن اصل دشمنی یہ کہ جب روح آتی ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ آتی ہے اس کو آپ نہ مانیں، کنٹینیوس نہ مانے جائیں، تو آپ دشمنی کر رہے ہیں جبریل سے۔ جو رول اس کے جبریل کے معنی روح القدس روح الامین ہے نا، امانت دار روح، ٹرسٹ وردی روح اور مقدس روح، اس پر ایمان لانا ہے آپ نے۔ اس کا پورا مقصد یہ اللہ کے کلام کے کتاب کی روح ہے جس کی وجہ سے ہمیں کتاب سمجھ میں آتی ہے اور پھر عمل کریں گے ہم۔ اب جب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کیا عمل کریں گے؟ تو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے